پھر جب راجپوت سپاہی اپنے سیاہ چہروں کے ساتھ رتن سنگھ کے دربار میں داخل ہوئے تو ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ سیناپتی ہری سنگھ نے سپاہیوں کو دیکھتے ہی کہا، سمراٹ، یہ کالک 10 چہروں پر نہیں ملی گئی ہے، بلکہ سلطان نے چتوڑ کی پوری تاریخ کو سیاہی میں ڈبو دیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ علاؤدین ایسا ہی کرے گا۔ دیوتاؤں کی سوگند، یہ بے مقصد چھیڑ چھاڑ ہمیں بہت مہنگی پڑے گی۔ اس تلخ تجربے کے بعد راجا رتن سنگھ کے غرور کا نشہ ٹوٹنے لگا تھا اور رانی پدمنی کے تکبر کا خمار اترتا جا رہا تھا۔ دیوانگی کے بجائے ہوش و خرد سے کام لیا گیا اور تمام راجپوت سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ چتوڑ کو موت کے خونی پنجوں کی گرفت سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سب سے پہلے سامان رسد کا جائزہ لیا گیا۔ رسد کی ترسیل کا کام اگرچہ زیادہ تیز نہیں تھا، لیکن مسلسل 3 ماہ کی ذخیرہ اندوزی نے راجپوتوں کو اس قابل کر دیا تھا کہ وہ 6 ماہ تک ضروریات زندگی سے بے نیاز رہ کر جنگ کر سکتے تھے۔ یہ ایک اطمینان بخش پہلو تھا جس نے راجا رتن سنگھ اور چتوڑ کی سپاہیوں کو نئے حوصلے بخشے تھے، مگر سلطان کی پیش قدمی نے ہری سنگھ اور لچھمن سنگھ کو ایسے اندیشوں میں مبتلا کر دیا تھا جن کا بظاہر کوئی علاج ممکن نہیں تھا۔ فوجی امور کے ماہر ہونے کی حیثیت سے ہری سنگھ اور لچھمن سنگھ علاؤدین خلجی کی منصوبہ بندی کو چتوڑ کی سلامتی کے لیے خطرہ عظیم قرار دے رہے تھے۔ ان کے خیال میں شاہی فوجوں کا قلعے کے مقابل پہاڑی تک پہنچ جانا کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ بہت غور و فکر کے بعد آخر ہری سنگھ نے لب کشائی کی، سمراٹ، میں سونگرا کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سلطان کا بے خوف و خطر آگے بڑھنا کسی وحشت یا اضطراب کی دلیل نہیں۔ ہمارا دشمن مکمل آسودگی اور اطمینان سے جہاں چاہتا ہے اپنی فوجوں کو حرکت دیتا ہے۔ ہم چاروں طرف سے محصور ہو چکے ہیں۔ بے شک ہمارے پورکوں کا بنایا ہوا یہ مضبوط قلعہ ہماری محفوظ ترین پناہ گاہ ہے، مگر ہم پتھر کی دیواروں پر زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی ماضی سے سبق لینا چاہیے۔ تارا گڑھ کے قلعے کے بارے میں بھی یہی روایتیں مشہور تھے کہ وہ قلعہ ناقابل تسخیر ہے اور دشمن کی ناپاک قدم اسے چھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب شہاب الدین غوری کی فوجیں قلعے سے سینکڑوں فٹ نیچے وادی میں گردش کر رہی تھی تو ان کے اس عمل کو کیڑے مکوڑوں کی حرکت سے تعبیر کیا گیا تھا۔ بلند ترین پناہ گاہوں میں بیٹھے ہوئے راجپوت سپاہی غوری کے اس اقدام کا مذاق اڑاتے ہوئے مسلمان حکمران کو پاگل کہتے تھے۔ ان کے خیال میں شہاب الدین 800 فٹ کی بلندی پر چڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر اس کی فوجیں اس دیوانگی کا مظاہرہ کرتی تو اوپر بیٹھے ہوئے راجپوت سپاہی صرف پتھر ہی مار کر اپنے دشمن کو ہلاک کر ڈالتے۔ یہ ہماری قوم کا ایک گمراہ کن خواب تھا جسے بالآخر شہاب الدین غوری نے پارا پارا کر دیا۔ خیالوں کے طلسم میں گرفتار رہنے والے یہی کہتے رہے کہ تارا گڑھ کا قلعہ سمندر کی سطح سے 2855 فٹ بلند ہے، اس کی اونچائی تک کوئی ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غوری کے لمبے ہاتھوں نے تارا گڑھ کی آخری چوٹی کو چھو لیا اور پھر بلندیوں کی اس دستار کو دھجیاں کر کے ہوا میں بکھیر دیا گیا۔ ماضی کی اس تلخ رودات کو سن کر راجا رتن سنگھ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے اور اس نے اپنے سیناپتی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہری سنگھ، یہ کون سا موقع ہے کہ ہم اپنے سڑے ہوئے زخموں کو کھرے دیں اور ان کی بو سے اپنے دماغوں کو منتشر کر ڈالیں؟ قوموں کے لیے سمراٹ اپنی شکست و ناکامی کی تاریخ کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ہری سنگھ نے اپنے حکمراں کی ناراضگی کا احساس کیے بغیر کہا، اس طرح ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم نے کہاں غلطی کی تھی اور ہماری ایک لغزش کے کیا نتائج برآمد ہوئے تھے۔ چتوڑ کا فوجی ٹھکانہ یقیناً تارا گڑھ سے زیادہ مضبوط ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آج تک کسی مسلمان حکمران نے اسے تسخیر کرنے کا خواب نہیں دیکھا، مگر علاؤدین مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہے اور اپنے اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے چٹانوں سے سر بھی ٹکرا رہا ہے۔ میں اہل مجلس سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سلطان کا یہ عمل محض دیوانگی ہے؟ تارا گڑھ اور چتوڑ میں فرق ہے۔ ایک سردار نے انتہائی تضحیک آمیز لہجے میں ہری سنگھ کو مخاطب کیا، ہمارے سیناپتی اس حقیقت کو فراموش کر رہے ہیں کہ تارا گڑھ کا محافظ پرتھوی راج چوہان تھا اور چتوڑ کے نگہبان ادھیراج یعنی شہنشاہ اعظم رتن سنگھ ہے۔ یہ خوشامد اور مصاحبت کی ایک خوفناک افیون تھی جو رتن سنگھ کو پلائی گئی اور وہ عورت پرست حکمران اس نشے سے بہت زیادہ سرشار نظر آنے لگا۔ راجپوت سرداروں کو غرور قومی نے اندھا کر دیا تھا اور ان کی عقل مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ چتوڑ کے قلعے کو تارا گڑھ سے زیادہ مضبوط اور مستحکم اور بلند سمجھ رہے تھے، جبکہ حقیقت یہ تھی
کہ تارا گڑھ اپنی اونچائی اور استحکام میں چتوڑ سے بڑھ کر تھا۔ چتوڑ سطح زمین سے 500 فٹ بلند تھا اور سطح سمندر سے 1850 فٹ۔ اس کی لمبائی تقریباً 3 میل تھی اور چوڑائی نصف میل۔ شاید اسی طول و عرض کی بنیاد پر راجپوت سردار تارا گڑھ کے مقابلے میں چتوڑ کو ترجیح دے رہے تھے۔ چتوڑ کے قلعے میں ایک خوبی اور تھی جو تارا گڑھ کا مقدر نہیں بن سکی تھی۔ اس قلعے میں تالاب کنڈ، باوڑیاں اور جھرنے ہمیشہ پانی سے بھرے رہتے تھے، یہاں تک کہ قحط کے زمانے میں بھی قلعے کے اندر پانی کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کثرت آب کی وجہ سے قلعے کی حدود میں اناج کی فصلیں بھی اگائی جا سکتی تھی۔ یہاں کے حکمرانوں کا خیال تھا کہ اگر کوئی حملہ آور نشیبی علاقے کا محاصرہ بھی کر لے تو قلعے کے باسیوں کو کھانے پینے کی چیزوں کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ یہی وہ جغرافیائی حالات تھے جن کے زیر اثر راجپوت سردار بدمستیوں کے انداز میں سوچ رہے تھے، اور ہری سنگھ جیسے لائق ترین سپہ سالار کی مثبت سوچ کو نہایت جاہلانہ طریقے سے ٹکرایا جا رہا تھا۔ ہری سنگھ تنہا کیا کرتا، اکثریت کی بے عقلی کا مرثیہ پڑتا ہوا اٹھ گیا۔ میں نے یہ بحث ذاتی نمود و نمائش کے لیے نہیں چھیڑی تھی، اس سے میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم اپنی اور دشمن کی صحیح طاقت کا اندازہ کر سکیں۔ یہ جنگ تو سب لوگوں کو مل کر لڑنا ہے۔ پھر بھی میں سمراٹ سے اتنی التجا کروں گا کہ وہ سونگرا مال دیو سنگھ کی باتوں کو صرف جوش جوانی کا مظاہرہ نہ سمجھیں۔ ہمارے جاسوس اس راز کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ علاؤدین خلجی اس قدر اطمینان کے ساتھ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اور اس کے پاس وہ کون سا اسلحہ ہے جو قلعے کی تسخیر کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ہری سنگھ کے اس سوال کے جواب میں رتن سنگھ نے کہا، ہمارے جاسوس اطلاع دے چکے ہیں کہ سلطان کے پاس تیروں، نیزوں، شمشیروں اور بھاری گروزوں کے علاوہ ایسا کوئی اسلحہ نہیں جو قلعہ شکنی کے کام آ سکے۔ ہری سنگھ مایوس ہو چکا تھا، لیکن اس نے ضبط و ہوش سے کام لیتے ہوئے اپنی رائے پیش کی۔ میں راج دربار کے جاسوسوں کی تحقیق پر شک نہیں کرتا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میرے اندر کی آواز چتوڑ کے دوسرے جانشاروں کی آواز سے مختلف ہے۔ راجہ رتن سنگھ، رانی پدمنی اور دوسرے راجپوت سرداروں نے ہری سنگھ کے زاویہ نظر کو جاننے کی کوشش نہیں کی، اور وہ فوجی اجلاس یہ کہہ کر ختم کر دیا گیا کہ سلطان کے اگلے اقدام کا انتظار کیا جائے اور پھر جنگی ضرورت کے مطابق چتوڑ کے لشکروں کو حرکت دی جائے۔ راجہ رتن سنگھ کی اس حرکت سے سلطان بہت زیادہ برہم ہو گیا تھا، اور اس نے شاہی جاسوسوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا، رتن سنگھ کی یہ گستاخی بے سبب نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو ہماری یلغار سے محفوظ سمجھتا ہے، اور اس نے یقین کر لیا ہے کہ ہمارے ہاتھ بہت مختصر ہیں۔ شاہی جاسوسوں نے اپنی گردنیں خم کر دیں۔ تمہارے جھکے ہوئے سر ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے۔ علاؤدین کا لہجہ بہت تند و تیز تھا۔ ہم اب تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ قلعے میں سامان رسد کا ذخیرہ پہلے سے موجود ہے یا کسی خفیہ راستے سے اس کی ترسیل ابھی تک جاری ہے۔ ہم نے بظاہر رتن سنگھ کی تمام راہیں مسدود کر دی ہیں، اور وہ بیرونی دنیا سے بالکل کٹ کر رہ گیا ہے، مگر ہمیں ہماری عقل خبر دیتی ہے کہ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ آج بھی باہر کی فضاؤں سے اس کا رابطہ برقرار ہے۔ ہم تمہیں ایک ہفتے کی مہلت دیتے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی تعلق موجود ہے تو اسے بنیادوں سے کاٹ دیا جائے۔ اس حکم کے بعد سلطان کے جاسوسی دستے میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ سلطان ناکامی کی تفصیلات سننے کا عادی نہیں ہے، وہ صرف جشن فتح منانا جانتا ہے۔ اس نے شکست کی کسی تقریب کا منہ نہیں دیکھا، اس لیے وہ جاسوسوں کی جھکی ہوئی گردنوں اور لڑکڑاتی ہوئی زبانوں کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس تصور نے جاسوسوں کے خون کی گردش تیز کر دی تھی، اور اسی گرم خون کا اثر تھا کہ سلطان کے خفیہ نمائندوں نے 3 دن کے اندر اس سرنگ کا راستہ دریافت کر دیا جس سے گزر کر اناج کی بری ہوئی بیل گاڑیاں قلعے تک پہنچتی تھی۔ یہ چتوڑ کے مضافات کا ایک جنگلی علاقہ تھا جہاں گنے درختوں کی اتنی کثرت تھی کہ دن کے وقت بھی رات کا گمان ہوتا تھا۔ جب شاہی جاسوس دور دور تک چاروں طرف پھیل گئے تو ایک روز انہیں ایک ایسی بیل گاڑی نظر آئی جو انتہائی ویران علاقے کی طرف جا رہی تھی۔ مختلف پیچدار راستوں سے گزر کر اس کا تعاقب کیا گیا تو یہ راز فاش ہوا کہ گنے درختوں اور خاردار جھاڑیوں کو کاٹ کر سرنگ کے دہانے تک پہنچنے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ بیل گاڑی گیہوں چاول سے بھری ہوئی تھی۔ اناج کا یہ ذخیرہ دور دراز کے دیہاتوں سے جمع کر کے اس سنسان جگہ لایا جاتا تھا اور پھر بڑی ہوشیاری کے ساتھ منتقل کر دیا جاتا تھا۔ شاہی جاسوسوں نے پیڑوں کی اوٹ سے بیل گاڑی کو دیکھا اور خاموشی کے ساتھ جانی دیا۔
سراغ مل گیا تھا۔ دوسرے ہی دن شاہی فوج کے ایک دستے نے ان باربرداروں کو روک لیا۔ جب ان پر سختی کی گئی تو وہ اپنی زبانیں بند نہ رکھ سکے۔ سلطان کو اس کامیابی کی خبر دی تو وہ جوش مسرت سے مسکرایا اور اپنی فوج کا ایک طاقتور دستہ سرنگ کے دہانے پر متعین کرتے ہوئے نیا حکم جاری کر دیا: ہمارے کسی سپاہی کو اندر داخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمام فوجی رات دن سرنگ کے دہانے پر مستعد کھڑے رہیں۔ جب اناج کی ترسیل منقطع ہو جائے گی تو خبر گیری کے لیے رتن سنگھ کے آدمی یقیناً باہر آئیں گے۔ اس وقت انہیں بے دریغ قتل کر دیا جائے۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ رتن سنگھ کے جس قدر سپاہی بدلی ہوئی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سرنگ کے باہر آئے، انہیں دوبارہ لوٹ کر جانا نصیب نہیں ہوا۔ راج دربار میں طوفان سا آ گیا۔ علاؤالدین خلجی نے ایک بہت اہم محاذ پر راجہ رتن سنگھ کو شکست دے دی تھی۔ اگرچہ قلعے میں 3-4 ماہ کا ذخیرہ موجود تھا، لیکن محاصرہ مزید طویل ہونے کی صورت میں قلعہ نشینوں کے سامنے فاقہ کشی کا بھوت اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ رقص کرنے لگا تھا۔ مجبوراً راجہ رتن سنگھ کو اپنی فوجی قوت کا پہلا مظاہرہ کرنا پڑا۔ طویل غور و فکر کے بعد ہری سنگھ اور لچھمن سنگھ کے مشوروں سے ریاست کے بہترین تیر اندازوں کا انتخاب کیا گیا۔ یہ سارے تیر انداز انتہائی ماہر نشانہ باز تھے اور جسمانی طاقت کے اعتبار سے پورے راجستھان میں ان کا کوئی حریف نہیں تھا۔ تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ وہ قلعے کی فصیل کے آخری کنارے پر پہنچ کر اپنے نشانے آزمائیں۔ اگر سلطان کا خیمہ تیروں کی زد میں آ گیا تو یہ چتوڑ کے لیے بہت زیادہ خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ تیر اندازوں نے علاؤالدین خلجی کے خیمے پر نگاہ کی۔ ان کا خیال تھا کہ سلطان کی پناہگاہ زہریلے تیروں کی دستر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، اس لیے راجپوت تیر انداز ناقابل بیاں حد تک پرجوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار اپنی کمانوں کو دیکھا، طاقتور بازوں پر نظر ڈالی اور بہت تیزی سے کمانیں چڑھا لی۔ سانسوں کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنے سینوں کو ابھارا اور مہابھارت کے فاتح ارجن کا نام لے کر تیر نشانے کی طرف چھوڑ دیے۔ زہر میں بجھے ہوئے لوہے کے یہ ٹکڑے کچھ دیر تک ہوا میں تیرتے رہے اور پھر زمین پر گر گئے۔ تیر اندازوں کی ساری خوش فہمی دور ہو گئی۔ سلطان کا خیمہ تیروں کی پہنچ سے تقریباً 4 گنا فاصلے پر تھا۔ راجہ رتن سنگھ مایوس ہو گیا۔ سیناپتی ہری سنگھ نے یہ کہہ کر اسے آس دلائی کہ سلطان کو ہراساں کرنے کے لیے دوسرے ہدف کا انتخاب کیا جائے گا۔ قلعے کی فصیل سے علاؤالدین کے خیمے پر تیروں کی بارش ممکن نہیں تھی۔ نتیجتاً ہری سنگھ نے اپنے تیر انداز دستے کو قلعے کے صدر دروازے سے باہر نکالا اور نئی ہدایات دیتے ہوئے کہا: تم لوگ آہستہ روی اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑھتے رہو، اور جب سلطان کا خیمہ تمہارے نشانے پر آ جائے تو بے دریغ تیروں کی بارش کر دو۔ راجپوت تیر انداز اپنے سیناپتی کے ہدایت کے مطابق بہت محتاط انداز میں آگے بڑھے۔ سلطان کے نگراں دستے جو خیمے کے چاروں طرف دور دور تک گشت کر رہے تھے، چتوڑ کی سپاہیوں کی نقل و حرکت دے کر چند لمحوں کے لیے حیرت زدہ ہوئے اور ان پر جپٹنے کے لیے پرت توڑنے لگے۔ ساتھ ہی اس صورتحال سے سلطان کو بھی آگاہ کیا گیا۔ علاؤالدین خلجی جو بہت پہلے جنگ کی منصوبہ بندی کر چکا تھا، اس صورتحال سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے تیر انداز دستوں کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر دشمنوں کے سینے چاک کر ڈالیں۔ یہ ایک عجیب جنگی چال تھی جسے چتوڑ کی سپاہی سمجھنے سے عاجز رہے۔ سلطان نے اپنے تیر اندازوں کو اس طرح روانہ کیا تھا کہ اگلی قطار میں پیدل سپاہیوں کا ایک دستہ تھا، جس کے ہر سپاہی کے دائیں ہاتھ میں چمکدار نیزہ اور بائیں ہاتھ میں معمولی سے زیادہ چوڑی ڈھال تھی۔ بظاہر یہ سپاہی کاندھے سے کاندھا ملا کر چل رہے تھے، مگر حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ دور سے دیکھنے والوں کو سپاہیوں کی قطار میں کوئی شگاف نظر نہیں آتا تھا، لیکن واقعہ یہ تھا کہ سلطان نے ہر سپاہی کے درمیان 6 انچ کا فاصلہ برقرار رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح فوجیوں کی نیزہ بردار صف میں شروع سے آخر تک ایک مختصر سا خلا موجود تھا جو چتوڑ کی سپاہیوں کو کسی طرح بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اسی خلا سے کام لینے کے لیے علاؤالدین خلجی نے اپنے تیر اندازوں کو پچھلی قطار میں متعین کیا تھا اور جنگ کا طریقہ کار اس طرح طے کر دیا تھا کہ راجپوت سپاہیوں کے جو تیر سلطانی خیمے کی طرف آئیں گے انہیں فولاد کی چوڑی ڈالوں پر روکا جائے گا، اور پھر اس سے پہلے کہ دشمن دوبارہ اپنی کمانوں کو سیدھا کرے، علاؤالدین کے تیر انداز درمیانی خلا سے اپنے جوہر دکھائیں گے۔ راجپوت تیر انداز شاہی نیزہ برداروں کی ایک طویل قطار دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے کہ ان کے خیال میں سلطان نے راجپوتوں کے بھوکے شیروں کے لیے ایک لقمہ تر بھیج دیا ہے۔ چتوڑ کے تیر انداز بے خوف و خطر آگے بڑھے
اور اپنے ہدف کے قریب پہنچ کر انہوں نے شاہی نیزہ بردار دستے پر تیروں کی بارش کر دی۔ سلطان کے تجربہ کار سپاہی دشمن کے آنے والے ہر تیر کو اپنی مضبوط ڈالوں پر روکتے اور پھر فوراً ہی درمیانی خلا سے جوابی حملہ کرتے۔ راجپوت سپاہیوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ تیر کدھر سے آئے اور ان کے کئی ساتھیوں کا کام تمام کر گئے۔ سلطان کا نیزہ بردار دستہ اپنے تیر اندازوں کو عقب میں لیے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ راجپوت سپاہیوں نے پورے جوش کے ساتھ اپنے فن تیر اندازی کا مظاہرہ کیا، مگر ان کا سارا ہنر رائے گیا۔ سلطان کے تیر اندازوں نے دوسرے حملے میں کئی دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اب راجپوت تیر اندازوں پر یہ بھیانک حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ میدان جنگ میں سلطان کے فوجیوں کی دو قطاریں گردش کر رہی ہیں۔ نیزہ بردار دستہ محض ایک فریب ہے اور سلطان کی اصل طاقت تیر اندازوں کا وہ دستہ ہے جسے کوئی ضرر پہنچایا نہیں جا سکتا۔ اس خیال نے راجپوت سپاہیوں پر وحشت سی طاری کر دی۔ اب ان کی ساری کوششیں کار عبث تھی اور زہریلے تیر فولادی ڈالوں سے ٹکرا کر زمین پر گر رہے تھے۔ بساط الٹ گئی تھی۔ راجپوت تیر اندازوں نے اپنے حصار میں واپس جانا چاہا، مگر سلطان کے جاننثاروں نے واپسی کے تمام راستے بند کر دیے۔ چتوڑ کی بہترین تیر اندازوں کی لاشیں قلعے سے کچھ فاصلے پر پڑی ملی۔ بمشکل چند تیر انداز فرار کی ذلت برداشت کر کے اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے۔ سلطان نے یہ محاذ بھی آسانی سے جیت لیا تھا۔ فاتح دستے شاہی خیمے کی جانب لوٹنے ہی والے تھے کہ انہیں علاؤالدین خلجی کا دوسرا حکم موصول ہوا: دشمن سپاہیوں کی لاشوں کو ان کی مذہبی رسم کے مطابق آگ کے حوالے کر دو۔ اور پھر سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے راجہ رتن سنگھ، رانی پدمنی اور دیگر راجپوت سرداروں نے قلعے کی فصیل سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھے۔ چتوڑ کے ماہر تیر اندازوں کی لاشیں جل رہی تھی اور ہر طرف ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ تیز ہوا کا کوئی جھونکا رتن سنگھ اور پدمنی کے چہروں کو بھی چھو لیا کرتا تھا اور چتوڑ کے دونوں حکمران محسوس کر رہے تھے جیسے علاؤالدین کے ہاتھوں میں ایک جلتی ہوئی مشعل ہے اور وہ پورے قلعے کو آگ لگا دینے کے لیے برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا آ رہا ہے۔ چتوڑ کی تیر انداز دستوں کی تباہی اور پھر سپاہیوں کی لاشیں جلا دینے کے سلطانی عمل نے راجہ رتن سنگھ کے دربار میں ہلچل مچا دی۔ سپہ سالار ہری سنگھ اور لچمن سنگھ بھی اداس بیٹھے تھے کہ ان دونوں کی ہدایت پر ریاست کا بہترین تیر انداز دستہ قلعے سے نکالا گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے علاؤالدین خلجی کے جانبازوں نے اسے اپنی خوراک بنا لیا تھا۔ ہری سنگھ اور دیگر راجپوت سرداروں کو اپنے سپاہیوں کی ہلاکت کا غم اس لیے نہیں تھا کہ وہ پیوند خاک ہو گئے۔ موت کے کیل میں تو جنازے ہی اٹھتے ہیں۔ ہری سنگھ اس لیے ناقابل بیاں اذیت میں مبتلا تھا کہ سلطان نے میدان جنگ میں ایک بڑی چال چلی تھی جسے چتوڑ کے فوجی ماہرین آخری لمحے تک سمجھ ہی نہ سکے تھے اور بڑے بھونڈے انداز میں مات کھا گئے۔ ہری سنگھ بہت بے قرار تھا اور بار بار اپنی نشست پر پہلو بدل رہا تھا۔ راجہ رتن سنگھ، رانی پدمنی اور مہامنتری گنیش سنگھ اور دوسرے راجپوت سرداروں نے اپنے سیناپتی کی بے قراریوں کو دیکھا اور پہلی بار صحیح حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ہری سنگھ کو تسلیاں دینے لگے۔ تم کیوں اداس ہوتے ہو ہری سنگھ؟ یہ تباہی تو جنگ کے کھیل کا ایک حصہ ہے۔ ابھی چتوڑ کے جسم میں خون کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ چند قطروں کے بہہ جانے پر یہ ماتم کس لیے؟ ابھی اور محاذ کھلیں گے، ابھی موت کا رقص نئے زاویہ تبدیل کرے گا، پھر دیکھیں گے کہ کس میں کتنی طاقت ہے۔ ان تسکین آمیز کلمات سے ہری سنگھ کی وحشت کسی قدر کم ہو گئی تھی اور اس کے بجھے ہوئے چہرے پر ایک ایسا رنگ ابھر آیا تھا جس میں دشمن سے انتقام کی گہری جھلک موجود تھی۔ میں سمراٹ رتن سنگھ، رانی پدمنی اور تمام راجپوت سرداروں کا شکر گزار ہوں کہ آج کوئی شخص میری شکست پر تانا زن نہیں۔ دشمن میرے اندازوں سے کہیں ہوشیار ثابت ہوا، اس بات کا مجھے شدید قلق ہے، مگر میں اپنے فرمان رواں اور اپنی قوم کے معزز اراکین کے سامنے قسم کھاتا ہوں کہ چتوڑ کے پیرہن سے شکست کے اس بدنما داغ کو بہت جلد دھو ڈالوں گا۔ سلطان کی یہ چال مجھ پر قرض ہے، علاؤالدین کو نہیں معلوم مگر سارا چتوڑ جانتا ہے کہ ہری سنگھ اپنے سر پر قرض کے اس بوجھ کو زیادہ دن برداشت نہیں کر سکتا۔ سپہ سالار ہری سنگھ کے اس انتقام عہد و پیما سے راج دربار میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی۔